ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی جگہ کی سیر کر کے آئے، آپ اس سے یہ سوال کریں ادھر دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں، شہتیر کتنے تھے، لائٹیں کتنی تھیں۔ تو یہ تو کفار مکہ کو تکلیف ہو رہی تھی کہ محمد رسول اللہ اتنا عظیم معجزہ لے کے آئے ہیں، مختصر وقت میں اللہ رب العالمین نے انہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ساری چیزیں کر دی گئیں، آپ ہر چیز کا جواب دیتے رہے، لیکن ان کو پھر بھی یہ باتیں ہضم نہ ہوئیں۔ کافر تھے، دشمن تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا تھا انہیں یہ چیز تکلیف دے تھی۔ پھر انہوں نے پوچھا ہمیں یہ بتائیں، ہمارے 3 قافلے گئے ہیں، آپ ان کی ہمیں نشاندہی کر دیں، وہ کس کس جگہ پہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ کا ایک قافلہ روحا کے مقام پہ ملا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا، وہ اونٹ کو تلاش کر رہے تھے اور پلان کے اوپر انہوں نے ایک پیالے میں پانی رکھا۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں پانی پی لیا، جب میں نے پانی پیا ان کا اونٹ مل گیا، وہ دوبارہ اپنے پلان کی طرف آ رہے تھے۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں سلام لگتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا قافلہ ذی فجا کے مقام پہ مجھے ملا، حضور نے نام بتائے کہ فلاں فلاں 2 شخص ایک ہی اونٹ پہ دونوں ساتھی بیٹھے تھے۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ان کے اونٹ کے قریب سے میرا براق گزرا تو وہ اونٹ بدک گیا، ڈر گیا، وہ بھاگنے کی وجہ سے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا، وہ نیچے گرے اور ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تیسرا قافلہ تھا وہ تلوین کے مقام پہ مجھے ملا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو فلاں اونٹ برے رنگ کا تھا وہ آگے آگے تھا، اس کے اوپر انہوں نے بوریاں رکھی ہوئی تھیں اور یہ سفید اور کالے رنگ کی لائنوں والی 2 بوریاں انہوں نے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ پھر آقا علیہ السلام نے بتایا کہ جب وہ لوگ واپس آئیں ان سے پوچھ لینا، نشاندہی کر لینا۔ اب اس بات پہ بھی نہ ٹھہرے، انہوں نے پھر کہا اے محمد رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں وہ قافلے مکے میں کب آئیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تو کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے مکہ میں آ جائے گا، دوسرا نصف نہار اور تیسرا سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ اب سارے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سورج طلوع ہونے والا ہے۔ کفار نے کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا، تو حضور کے دیوانوں نے کہا وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ نصف نہار پہ بھی جب وقت آیا وہ دوسرا قافلہ آ گیا۔ تیسرے قافلے کو تاخیر تھی تو ابھی شام بالکل قریب ہے، قافلہ نہیں آیا، قافلے کے آثار بھی نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے سورج کو حکم دے دیا جب تک یہ قافلہ مکے میں داخل نہ ہو تب تک سورج غروب نہ ہو۔ تو پھر ایسے ہی ہوا، جب وہ قافلہ آ گیا پھر سورج غروب ہوا، بجائے کفار مکہ مانتے، تسلیم کرتے، حضور کی عظمت کے چرچے کرتے، حضور کے معجزے کو دیکھتے حیران ہوتے، آقا کی عظمت کو بیان کرتے، بجائے وہ یہ کام کرتے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزید اپنی دشمنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ تو بڑا پکا معاذ اللہ جادو ہے، جادو کے بلبوتے پہ یہ سارا کام ہوا ہے، کیونکہ وہ کافر تھے، حضور کے معراج والے معجزے کا انکار کر رہے ہیں۔ اور مومن تو وہ ہے جو آقا علیہ السلام کی ہر شان کو جانتا ہے، سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے، اور کافر تو وہ ہے، منافق تو وہ ہے جو حضور کی شان کے اوپر جل جاتا ہے۔